ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. Hi guys, welcome back to my channel. This is Reactopedia and today we are going to watch a video which is about death. یہ ایک ایسا ویڈیو ہے جہاں پہ ایک بھائی نے ریفرنسز لی ہے قرآن سے کہ what قرآن talks about death. قرآن کی ایک آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے اور کون برے عمل کر کے آتا ہے. تو یس لیٹس سی کہ ڈیتھ کے ریگارڈنگ قرآن پاک کے اندر کیا کیا ورسز آئی ہیں. اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے. تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں. اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں. آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے. اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آ گئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے. اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں. آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے. ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں. پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں. ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے. پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا. خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے، پھر خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ اپنے اہل و عیال ہی میں مگن رہتا تھا. وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا. کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا. سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی، اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے. اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی. اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا. سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا. اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو
تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ دس واز دا ویڈیو. میں نے آج تک کافی سارے ویڈیوز بنائے ہیں اس سے ریلیٹڈ، بٹ جو جس طریقے سے اس بھائی نے یہاں پہ کولیٹ کیا ہے اس تلاوت کو، ان ریفرنسز کو which talks about death is amazing. بہت بہت پرسائز طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے، ایک دم کچھ لینتھ زیادہ ویڈیو کی ہے بھی نہیں، بٹ بہت اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے. اینڈ ٹرسٹ می، دس از دا کرکس آف یور لائف. دوز ہو آل آر کنفیوز کہ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم اس زندگی میں آتے ہیں، اور ہمارا اللہ جل شانہ، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تو دس از واٹ از لائف آل اباؤٹ. تو ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی اس ویڈیو کو سٹارٹ ہونے سے پہلے، دیٹ از الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اللہ جل شانہ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ وہ دیکھے، آزمائے کہ اس کا کون سا بندہ ہے جو اچھے عمل کر کے آتا ہے، اس کے کون سے بندے ہیں جو برے عمل کر کے آتے ہیں. تو یس، دا لائف از آل اباؤٹ کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے اس اعتبار سے، اس طریقے سے گزارو جیسے آپ کے رب نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، اور آپ کیسے ان سب چیزوں سے بچے جن کا اللہ جل شانہ نے آپ سے کہا ہے آپ کو بچنے کے لیے، اور کیسے ان سب کاموں کو آپ کر گزریں جو اللہ جل شانہ نے آپ کو حکم دی ہے. تو یس، دس واز اے ویری نائس ویڈیو، ویری بیوٹیفل ویڈیو. اینڈ ٹرسٹ می، اس میں جو انفارمیشن دی ہے از سم تھنگ people will remember, people will understand, some very soon and some unfortunately never. Not never but yes، جیسے ہی اس زندگی کی شمع بجھے گی اور اگلی زندگی کی شمع روشن ہوگی تو people will understand، yes، کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. وہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ابھی سب نیند میں ہے، جب آنکھیں کھلے گی تو سمجھ آئے گا کہ زندگی کیا تھی. So yes, this was today's video, and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself, and please keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.